الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله المعظم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بعثت معلما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کی پہلی وحی میں اور قرآن شریف کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں جو پیغام دیا ہے وہ پڑھنے کا پیغام دیا ہے، یعنی اس امت کا پہلا پیغام امت کے جو نام ہے وہ پڑھنے کا ہے۔ جب بندہ پڑھنے میں آگے ہوگا، پڑھائی کے میدان میں آگے ہوگا تو یہ ترقیوں پر جائے گا، بلندیوں تک پہنچے گا۔ ہمارے اسلاف نے اس آیت کو سامنے رکھ کر تعلیم کے میدان میں اتنی محنت کی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی ایجاد ہے اس کے موجود، اس کے ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں۔ اس وقت ان لوگوں نے ایجادات کی ہے جب کوئی آلات نہیں تھے، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، مشینیں نہیں تھی، ترقیاں نہیں تھی۔ اس وقت ایسی چیزیں ایجاد کی ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، مسلمان سائنسدانوں نے، کہ آج کے مسلمان بچے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب سے مسلمان پڑھائی کے میدان میں پیچھے ہو گیا، پڑھائی کو پسے پشت ڈال دیا، غیروں نے ہماری ساری چیزوں کو لے کر اس کا ترجمہ کر کے اپنی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں۔ یورپ کی یونیورسٹیز میں مسلمانوں کے ایجاد کردہ تجربات، ان کے لکھی ہوئی کتابوں کو ترجمہ کر کے تقریباً 550 سال تک پڑھایا گیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں اس کے ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں۔ فلسفہ ہو، کیمیا ہو، طب ہو، ادب ہو، شعر و شاعری ہو، ہر میدان میں آدھے مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے سرجری جو ہوتی ہے، سرجری اور دانتوں کا علاج جو ہے، اس کا تعارف کرانے والے اور اس علاج کے لیے تقریباً 200 آلات اوزار جو تعارف کرایا ہے، اس کے تعارف کرنے والے الزہراوی ہیں۔ طب کے اندر ماہر ابن سینا نے تعارف کرایا ہے، جیومیٹری کیا ہے، الجبرا کیا ہے، اس کا تعارف کرانے والے مسلمان ہیں۔ یورپ نے حساب اور کتاب، الجبرا کو جو سیکھا ہے وہ عرب والوں سے سیکھا ہے۔ یہ جتنی دنیا میں فلائٹ نظر آ رہی ہے، ہوائی جہاز جو ہواؤں میں نظر اٹھتے ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا ایجاد کرنے والا، سب سے پہلے تعارف کرانے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ 875 عیسوی میں عباس ابن فرناس عراق میں رہنے والا، اس نے پرندوں پر غور کیا کہ پرندے کس طرح ہوا میں، آسمانوں میں، فضا میں، خلا میں اڑتے ہیں، کیا انسان بھی اڑ سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کوشش کی ہے۔ عباس ابن فرناس نے 2 بڑے بڑے بازو بنائے، پر بنائے، ریشم کے بنائے، اور اونچائی پر گیا، وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی، اڑتا ہوا وہ زمین پر آ گرا۔ لوگ کہتے ہیں وہ گرنے کے بعد اس کے دونوں پیر زخمی ہو گئے تھے، لیکن دنیا کو یہ چیز بتا دیا کہ جب آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو بلندیوں میں پرواز کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہوائی جہاز کا تعارف کرانے والا اور یہ تصور دینے والا، دنیا کو تعارف کرانے والا مسلمان تھا، اس کا نام عباس ابن فرناس ہے۔ عراق میں ایئرپورٹ اسی کے نام سے منسوخ کر دیا گیا، آج بھی عراق میں ایئرپورٹ ہے۔ تو علم کے میدان میں، ایجادات کے میدان میں مسلمانوں نے بہت کارنامے انجام دیے ہیں۔ فلسفہ اٹھا کر دیکھ لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کا جو تعارف دنیا والوں کو کرایا ہے، جب لوگوں نے جانا اسلامی طریقے سے کرایا ہے، فلسفے کا بہترین تعارف کرایا ہے۔ تو جتنی بھی ایجادات ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اگر آپ اس میں غور فکر کریں گے، اس کے ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں نے تعلیم کے میدان کو چھوڑ دیا، غیروں نے آ کر اس تجربے کو کیا ہے، اس نے دوبارہ کامیابی حاصل کی اور اس تجربے کو اپنے نام سے منسوخ کر دیا۔
دوربین کا سب سے پہلے تصور دینے والا، کیمرے کا تصور دینے والا جو شخص ہے وہ کون ہے؟ ابن حیثم۔ دریا میں جب کوئی بھی مسافر سفر کرتا ہے جو قبلہ نما ہوتا ہے، کس طرف ہمیں رخ کر کے جانا ہے، اس کا جو تصور دینے والا احمد ابن ماجد ہے، مسلمان ہے۔ ادریسی بہت بڑے سائنسداں ہیں، انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ جو بنایا ہے، سب سے پہلے پوری دنیا کا نقشہ بنانے کا جو تصور کس نے دیا؟ ادریسی نے دیا۔ کوئی سیٹلائٹ، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی آلات نہیں تھے، نیٹ ورک کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اس زمانے میں پوری دنیا کا نقشہ بنانا اور پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ تو وہاں بہت ساری چیزیں اگر گنائی جائے تو گھنٹے کم پڑ جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس اسلام کی، اس امت کی جو تعلیم ہے، پہلا جو سبق ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھیے۔ یہ وہی اس وقت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 مہینہ پہلے سے، نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، کئی دنوں تک وہیں گزارتے تھے، راتوں میں روتے تھے، دعا کرتے تھے، یہی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور اس غار حرا کی جو جگہ ہے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں، جو اس وقت مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب اس لیے کیا تھا، وہاں سے اگر آپ جا کر دیکھیں تو حرم شریف، خانہ کعبہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ الحمدللہ میں 3 سال پہلے گیا، اوپر چڑھا، وہاں سے دیکھا تو صفا مروہ کی دیوار اور حرم شریف کا پورا اوپر کا حصہ نظر آتا ہے۔ خانہ کعبہ اس وقت نظر نہیں آتا ہے، وجہ یہ ہے کہ صفا مروہ کی جو منزلیں بنائی گئی ہیں، تقریباً 3 منزلہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال وہاں سے حرم شریف صاف طور سے نظر آتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ صاف نظر آتا تھا، وہاں بیٹھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا اور کہا پڑھیے۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی تختی تھی، سونے کی تختی تھی، اس پر یہ آیات سورہ علق کی، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 جو آیات آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، یہ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتہ دوبارہ زور دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تاکہ آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے، آپ کو ہمت ملے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنا جانتا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے اسی طرح دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں اتنی باتیں ذکر کی ہیں، اندازہ لگائیں اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، تمام جہانوں کا پالن ہار، سب کی بگڑی بنانے والا، سب کو دیکھنے والا۔ آپ اس کا نام لے کر پڑھیں، وہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی نصرت کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پڑھائے گا۔ اور اس آیت میں وہ سبق دیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اصل پالن ہار کرنے والا جو ہے وہ رب ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، لیکن آپ پورے قرآن شریف میں غور کریں، قرآن کی فصاحت اور بلاغت میں غور کریں، اندازہ لگے گا جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے وہاں بھی جو صفاتی نام، جو اللہ کا پہلا صفاتی نام کا تذکرہ ہے وہ رب کا ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، کہ وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ رب کے معنی علماء نے، مفسرین نے، صاحب لغات نے جو کتابوں میں لغت میں لکھا ہے، وہ رب کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ رب اسے کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر درمیان میں وقفہ اس کی نشو نما کرنے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اس کی انتہا تک، اس کے خاتمے تک جو یہ عمل کرنے والا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونا شروع ہوا ہے، پیدا ہو گیا، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں تھا، اور ایک ساتھ پوری دنیا میں نہ جانے کتنے بچے ماں کے پیٹوں میں نشو نما پا رہے ہیں۔ ایک ساتھ سب کی نشو نما کرنا، اس کی پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، ان کے ہاتھ کو، پیر کو، آنکھوں کو، دانتوں کو، ساری چیزیں بنانا، اندر کے جسم میں جو اعضاء ہیں اس کو بنانا، ایک ساتھ پوری دنیا میں نہ جانے کتنے جانور ہیں، ان کی ماں کے پیٹوں میں کتنے بچے پرورش پا رہے ہیں، ایک ساتھ سب کی نشو نما کرنا، دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا، پیدا ہونے کے بعد ان کی پرورش کرنا، وہ جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، خاتمہ ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں اتنے سالوں میں ان کی نشو نما، پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ کرنے والا جو ہے اسے رب کہتے ہیں۔
علماء نے مفسرین نے فرمایا ہم نے ایک جملہ ترجمہ کر لیا پالن ہار پرورش کرنے والا. اردو میں صحیح مفہوم اور صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا ہے اس کا ترجمے کا رب کا. تو وہ رب سب سے پہلا اپنا جو صفاتی نام جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن شریف جیسے ہی آپ کھولیں گے پہلا جو صفاتی نام کا تذکرہ ہے وہ رب کا ہے. تو اس آیت میں پہلی آیت ہے, اس پہلی آیت میں بھی اللہ نے اپنے صفاتی نام کا تذکرہ کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا, تمام مخلوقات کو پیدا کیا. یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. اللہ نے آگے خلق کے بعد الگ الگ چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے, اس کو حذف کر دیا ہے. خلق میں وہ تمام مخلوق آ گئی جو دنیا میں پیدا کی گئی ہے. یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. آپ قرآن شریف درمیان میں پڑھتے جائیں, آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام پر حالات آئے, پریشانیاں آئی, بے شمار انبیاء کے واقعات ہیں. اللہ کو اس حال میں, پریشانی میں, مصیبت میں پکارا ہے, کس نام سے پکارا ہے. اندازہ لگائیں, ہر جگہ آپ کو چہلے ربنا ہم جو پڑھتے ہیں اس کے پیچھے جو واقعہ ہے اگر ہم جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا. اللہ کو مصیبت میں پکارا انبیاء نے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت ہوئی, احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی وارث ہونا چاہیے. اللہ کو جب پکارا ہے, اولاد مانگا ہے, تو کیا نام سے پکارا ہے؟ رب هب لي من الصالحین, اے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اور اس امت کو ایک پیغام دیا ہے, اگر عمر 80 سال کی ہو جائے, 82 سال کی ہو جائے, 85 سال کی ہو جائے, اولاد نہیں ہے, مانگنا ہے, رب سے مانگو. پالن ہار وہی ہے, پرورش کرنے والا وہی ہے. کوئی بابا, کوئی عامر آپ کو اولاد نہیں دے گا, اولاد صرف اور صرف اللہ دے گا. یہ پیغام دیا ہے اللہ نے. قرآن نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. وہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے, مالک ہے, جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے. یہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہتا ہے بچے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جسے چاہتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. یجعل من یشاء عقیما, جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے, نہ لڑکی دیتا ہے نہ لڑکے دیتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا انہ علیم قدیر ہے, وہ بہتر جاننے والا ہے اس کے لیے کیا مقدر کرنا ہے, کسے لڑکی دینا ہے, کسے لڑکا دینا ہے, کسے دونوں دینا ہے, کسے نہیں دینا ہے, وہ بہتر جانتا ہے. جن کی اولاد نہیں ہے اگر اللہ مصلحت بتا دے, وجہ بتا دے, یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہو سکتا ہے جو اولاد دنیا میں آئے وہ ماں باپ کے لیے نقصان کا باعث بنے, اسی لیے اللہ نے انہیں اولاد ہی نہیں دی ہے. تو یہاں پر بھی وہی تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا ہے اگر کبھی اولاد کی ضرورت ہو, شادی ہوئے 1 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے, 3 سال, 10 سال, 20 سال ہو گئے ہیں, اللہ کو پکارو, راتوں میں اٹھو, اللہ کے سامنے گیجا وزاری کریں, اللہ سے مانگے, اللہ اولاد دینے والے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہیں حکیم الامت کا لقب دیا گیا. حکیم الامت ہیں, بڑے بڑے نسخے بتائے, بڑی بڑی قیمتی باتیں بتائی ہیں, حکیمانہ باتیں بتائی ہیں, لیکن ان کی بھی ایک بھی اولاد نہیں ہے. تو اولاد اللہ کے ہاتھ میں, جسے چاہتے ہیں اللہ دیتے ہیں. قرآن نے صاف طور سے اعلان کر دیا ہے اولاد اگر مانگنا ہے اللہ سے مانگے, اللہ کے خزانے میں اولاد ہے. اسباب کے درجے میں سنت کی نیت کے ساتھ آپ علاج کریں, دوا کریں, دوا خانے جائیں, لیکن یقین توکل اللہ کی ذات پہ رکھیں. تو بہرحال بتانا یہ ہے, پورے قرآن شریف کو پڑھیں گے. قرآن شریف کا پیغام یہ ہے جب بھی کسی کو ضرورت ہوئی, کوئی حادثہ, کوئی حالات, کوئی پریشانی ہوئی ہے, تو انبیاء نے بھی کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے. کس نام سے پکارا؟ ربنا. قرآن شریف ختم کریں گے, آخری سورت تک پہنچیں گے, پہلی آیت پڑھیں گے, وہاں کیا نام ہے؟ رب. قل اعوذ برب الناس ہے. جو قرآن کی فساد ہے, ابتدا میں بھی رب ہے, انتہا میں بھی رب ہے, درمیان میں بھی پڑھیں گے رب ہے. اور جب ہماری ابتدا ہوئی تھی ہم عالم اروا میں تھے, وہاں اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا. کس نام سے لیا ہے؟ الست بربکم, اللہ نے فرمایا. قرآن شریف بھی یہی بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے. علماء نے فرمایا دنیا میں جتنی بھی دین کی محنت ہو رہی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے, اللہ کے رب ہونے کا یقین سینے میں اتر جائے. یہ یقین پیدا ہو جائے پالنے والا اللہ ہے, پرورش کرنے والا اللہ ہے, بگڑے بنانے والا اللہ ہے, موت کا زندگی دینے والا اللہ ہے, شفا دینے والا اللہ ہے. یہ یقین پیدا ہو جائے دنیا میں جس شعبے میں جو بھی دین کی محنت ہو رہی ہے اس کا یہی خلاصہ ہے, اس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین سینے میں پیدا ہو. 60, 70 سال, 80 سال زندگی گزارنے کے بعد آپ جب اس دنیا سے منتقل ہوں گے, انتقال کر جائیں گے, قبر میں جائیں گے, عالم برزخ میں جائیں گے, پہلا جو سوال ہونے والا ہے کس نام سے ہونے والا ہے, سوال کیا ہونے والا ہے, وہ یہی سوال ہونے والا ہے من رب کا, بتاؤ تمہارا رب کون ہے.
کیا آپ نے 70 سال 80 سال کی زندگی میں اتنی محنت کی تھی کہ رب کا جو معنی ہے، رب کا جو مفہوم ہے، وہ آپ کے سینے میں اترا کہ نہیں اترا؟ کوئی دوسرا نام سے نہیں وہاں سوال کیا جا رہا، وہاں پہلا سوال یہی ہونے والا ہے، من رب کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اس لیے ہمیں اتنی محنت کرنا ہے کہ یہ رب کا جو مفہوم ہے ہمارے سینے میں اتر جائے. اس کی تفسیر اگر بیان کی جائے تو گھنٹوں کم پڑ جائیں گے. اس میں دو مثال دی ہے کہ انسان جتنی مائیں ان کے پیٹوں میں ایک ساتھ پوری دنیا میں جتنے بچے نشو نما پا رہے ہیں سب کا ایک ساتھ نشو نما کرنے والا اللہ. کتنے جانور ہیں، مادائیں ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے چرند اور پرند ہیں، کتنے انڈے ہیں، ان انڈوں میں کتنے بچے نشو نما پا رہے ہیں ایک ساتھ. کتنی مچھلیاں سمندروں میں ہیں، خربواں خرب مچھلیاں ہیں، ان کے پیٹ میں انڈے ہیں اور اس انڈوں میں نہ جانے کتنی مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں ایک ساتھ. پوری دنیا میں تمام مخلوقات کی نشو نما کرنے والا جو ہے اسے رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں. اندازہ لگائے فرعون نے بھی رب کا خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بلند والا رب ہوں، پالنے والا ہوں، پالن ہار ہوں، دیکھ بھال کرنے والا، پرورش کرنے والا ہوں. رب کا دعویٰ اس نے کیا لیکن کیا ہوا ہے؟ اپنی حفاظت خود نہیں کر پایا. مصر کے میوزیم میں آج بھی پڑا چل رہا ہے، لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا ہے، لوگ عبرت کے لیے اسے دیکھنے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو رب کہنے والا اپنی حفاظت نہیں کر پایا، سمندر میں ڈوب گیا. کتنی بھی بڑی بادشاہت ہو، طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہے نیست و نابود کر دیتے ہیں. بلندی دیر طلب کس شخص کے حصے میں رہتی ہے؟ بلندی دیر طلب کس شخص کے حصے میں رہتی ہے؟ بہت اونچی عمارت ہر وقت خطرے میں رہتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. آج طاقت ان کے ہاتھ میں ہے تو کل کسی اور کو دے دیتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم اور جابر قسم کے لوگ آئے، رب کا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا. عبرت کا نمونہ اللہ نے بنا دیا ہے. بڑے بڑے بادشاہ فرعون کے زمانے میں اندازہ لگائیں، اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہو فوراً اسے قتل کیا جائے. اس کی فوج، اس کے ہواری مواری ایسے تھے جس کی مثال علماء نے بیان فرمائی کتابوں کے اندر کہ ان کی جو ناک تھی چیونٹی کی طرح تھی. قوت شامہ سومنی کی جو حص تھی چیونٹی کی طرح تھی، جیسے کہیں میٹھا گر جائے دلوں سے چیونٹیاں نکل جاتی ہے، ایسے فرعون کا لشکر تھا. کہیں بچہ پیدا ہو جائے فوراً وہ لشکر پہنچتا تھا اور بچے کو قتل کر دیتا. دیکھنے کی جو مثال دی گئی ہے کوے کی طرح دیکھتے تھے، جیسے کوا اور چیل باز دیکھتا ہے، ایک گوشت کا لوتڑا زمین پر اگر ہے تو آسمان سے دیکھ لیتے ہیں اور فوراً اٹھا لیتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ جو فوج تھی اسی طرح دیکھتی تھی، کہیں اگر بچہ پیدا ہوا فوراً اس کو اٹھا کے لے چلے جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو سمجھایا کہ اصل پالن ہار رب کون ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے قرآن شریف کی پہلی وحی میں پہلی آیت میں اللہ نے جو ہمیں پیغام یہ دیا ہے، کوئی کمزور ہو، کسی بھی لائن سے کمزور ہے، اللہ کے نام سے اگر وہ ابتدا کرے گا، پڑھائی کرے گا، پڑھائی کے میدان میں جائے گا، اللہ اسے کامیاب ضرور کریں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے نام سے پڑھیے. خلق الانسان من علق، اللہ نے وضاحت کر دی کہ جیسے ایک مثال انسان کی ہے کہ انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے، خون کے لوتڑے سے بنایا ہے. آپ دیکھ لیں انسان کیا ہے. یہ انسان کہاں تھا؟ دنیا میں کھویا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا، سورج کے شعاعوں میں تھا، بارش کے قطروں میں تھا، زمین کے ذروں میں تھا. اللہ نے سب جگہ سے جمع کر کے ایک طاقت بنا کر ایک چلتا پھرتا بولتا سمجھتا ایسا انسان بنایا. شروع میں نے بتایا ایسے ایسے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ایسے ایسے ایجاد کیے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. کوئی سیٹلائٹ کا زمانہ، نیٹ ورک کا زمانہ، آلات کا زمانہ نہیں تھا. اس وقت ایسی چیزیں بنانا، پوری دنیا کا نقشہ پیش کرنا اور جہاز کی ایک تصور دینا دنیا کے سامنے بڑا کمال تھا. تو یہ انسان کہاں تھا، کیسے بنا ہے، اندازہ لگا نہیں. ہم کہاں تھے؟ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. کسان نے کھیتی کی، بیج ڈالا، پودا اگا، اس کو سورج کی شعاعیں لگی، ہوائیں چلی، شام میں رات میں چاند کی روشنی پڑی، پھل میں مٹھاس پیدا ہوا. اور یہ تیار ہونے کے بعد کسان نے کاٹا، اپنے گوڈاؤن میں دکان میں لایا، انسان نے چھاڑا اور اس کو جا کر چکی میں دیا، گیہوں بنایا، چکی سے آٹے سے روٹی بنایا، کھایا پیا، پھل فروٹ کھایا، اناج کھایا، طاقت بنی، منی کا قطرہ بنا، ماں کے رحم میں پہنچا، وہاں یہ ناپاک قطرہ خون کا لوتڑا بنا. اسی کو اللہ نے فرمایا علق. خلق الانسان من علق. اس خون کے لوتڑے سے اللہ نے گوشت بنایا، اس میں ہڈی بنائی، اس میں روح ڈالی اور دھیرے دھیرے 9 مہینے میں ایک بچہ بنا اور دنیا میں وہ پیدائش اس کی ہوئی، پھر نشو نما ہوتی گئی اور انسان چلتا پھرتا جوان ہوا، بوڑھا ہوا، اس کے بعد ختم ہوا.
ہم ایک جگہ نہیں تھے، پوری دنیا میں بکھرے تھے، اللہ نے سب جگہ ہمیں کیا کیا؟ جمع کیا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا، اپنی ربوبیت کا تعارف کرایا ہے۔ تو اس رب کے نام سے پڑھے، میدان میں اترے، علم کے میدان میں اترے۔ پوری تاریخ دنیا میں جتنے بڑے کارنامے ہیں سارے مسلمانوں کے ہیں۔ یورپ کے لوگوں نے مسلمانوں کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے، ترجمہ کر کے اپنی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، تقریباً 600 سال تک پڑھائے ہیں۔ اس میں تجربہ کیا، دوبارہ تجربہ کیا، اس میں کامیابی حاصل کی اور اپنا نام دے دیا۔ الجبرا کیا ہے، جیومیٹری کیا ہے، حساب و کتاب کیا ہے، عرب سے یورپ سیکھ کے جاتا ہے۔ طب کے میدان میں جتنی بھی خدمات ہے، ہاسپٹل کا تصور جو دیا ہے مسلمان حکمرانوں نے دیا ہے۔ زہراوی نے کیا کیا؟ دیکھے جاتے 200 آلات سرجری کے تعارف کرایا ہے۔ دانت کا جو علاج کیا جاتا ہے اس کا تعارف کرانے والے زہراوی ہیں۔ کیمیا کے میدان میں آپ جا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کے جو نام ملیں گے سب مسلمان ہیں۔ آپ دیکھ لیں چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں آدمی پہنچ رہا ہے، اس کا تصور دینے والا کون تھا؟ مسلمان۔ عباس ابن فرناس پوری دنیا تیزی کے ساتھ کم وقت میں پوری دنیا میں سفر جو کر رہے ہیں جہاز کے ذریعے، اس کا تصور دینے والا مسلمان۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ پڑھائی کے میدان میں آگے آئیں۔ ہمارے اسلاف نے جو کیا ہے ہم بھی وہ کریں۔ ہمارے اسلاف علم کو عبادت سمجھ کے حاصل کرتے تھے، ہم عبادت سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا، طلب کرنا یعنی حاصل کرنا فرض ہے ہمارے لیے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ قرآن کہتا ہے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ آج مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے، مسلمان تھوڑے میں خوش ہو جاتا ہے، کھانا پینا زندگی گزارنا بس وہ اس مقصد سمجھ لیا ہے۔ ہمیں میدان میں آگے جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، ایسا بنایا، ہمارے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ صفات رکھی ہے، وہ مادہ رکھا ہے، اگر صحیح طرح استعمال کریں گے تو بلندیوں تک پہنچیں گے جیسے ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ اور انسان محنت کر رہا ہے، اندازہ لگائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ تاکیداً فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کے نام سے جو اکرام کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، آپ کی رہنمائی کرنے والا ہے، پڑھائی کے میدان میں آپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ آپ اس رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، آگے اللہ نے فرمایا کہ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ قلم کی اہمیت اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ قلم کی کیا اہمیت ہے اندازہ لگا لیں۔ آج بھی بڑے فیصلے جب تک قلم کے ذریعے دستخط نہیں ہوتے ہیں، جب تک اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، پرنٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے بہت ساری چیزیں ڈپلیکیٹ بنائی جا سکتی ہے، لیکن جب فیصلہ کرنے کے بعد کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے، آخر میں دستخط جو ہوتی ہے وہ قلم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور قلم کا تصور کب سے چلا آ رہا اندازہ لگائیں۔ اس کے ذریعے وحی محفوظ کی گئی ہے، اس کے ذریعے احادیث محفوظ کی گئی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو علم سکھایا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات ہیں سب سے پہلے جو وحی آئی ہے اسلام کے اندر، جو غار حرا میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہی 5 آیات نازل ہوئی۔ آگے اللہ نے صاف طور سے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ اندازہ لگا لیں آج سے 200 سال پہلے جو چیزیں انسان نہیں جانتا تھا اس کا تعارف ہوا۔ آج سے آگے 100 سال آپ تصور کر لیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ تعارف کرائیں گے اور دنیا جانے گی، دنیا دیکھے گی۔ 200 سال پیچھے چلے جائیں، 300 سال پیچھے چلے جائیں، نہ ٹی وی کا کوئی تصور تھا، نہ نیٹ کا کوئی تصور تھا، نہ سیٹلائٹ کا کوئی تصور تھا، لیکن اس کا تعارف ہوا ہے۔ اس میں اللہ نے جو ہمیں علم الانسان ما لم یعلم وہ اس میں شامل ہے۔ علاج وغیرہ کا پہلے جو تصور کا اندازہ لگائے، جب کسی مریض کا علاج کیا جاتا تھا وہ اس وقت کیا جاتا تھا جب یہ کہا جاتا یہ بندہ بچنے کے قابل نہیں ہے، 99% یہ بچے گا نہیں، 1% امید یہ ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے۔ آپریشن اس وقت کرنے کا تصور یہ تھا، کہیں میدان میں، جنگلوں میں ایک تخت پر 4 طرف حقے ہوتے تھے اور مضبوط قسم کے، پہلوان قسم کے 4 آدمی وہاں ہوتے تھے، ہاتھ اور پیر کو پکڑتے تھے، اور مضبوط قسم کا مضبوط دل والا ڈاکٹر آ کر اس کو ہوش کی حالت میں اس کا آپریشن کرتا تھا، اس کا پیٹ پھاڑتا تھا، وہ اتنا چیختا اور چلاتا تھا کہ وہاں سے کوئی اگر مسافر گزرتا تھا تو ڈر کے مارے چند سیکنڈ میں نہ جانے کتنے دور بھاگتا تھا۔ 1% بچنے کی امید ہوتی تھی ایسی حالت میں بھی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، انستھیسیا نام کا زہر کا تعارف ہوا، اس کے ذریعے سے، اس زہر کے ذریعے سے نہ جانے کتنے قسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس زہر کو انجیکشن کے ذریعے سے جب مریض کو لگایا جاتا ہے، مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جتنی یعنی کیپیسٹی رکھی جاتی ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بے ہوش کرنا ہے، اس کے حساب سے انجیکشن دیا جاتا ہے، اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اور نہ جانے آج جب سے لے کر آج تک کتنے مریض شفا یاب ہو گئے ان کی زندگی میں لیے۔ وہ زہر اتنا زیادہ خطرناک زہر ہے، 2 سائنسدانوں نے اس زہر کا ٹیسٹ لکھنے کی کوشش کی ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک ہاتھ میں قلم کو لیا اور ایک ہاتھ میں زہر کو لیا ہے، زبان پہ زہر کو رکھا ہے، قلم ہلانے کی نوبت نہیں آئی تھی، مر گئے۔ اتنا خطرناک وہ زہر ہے۔ اس زہر کا کئی ہزار حصہ کرنے کے بعد جو انجیکشن لگایا جاتا ہے، دانت کا علاج کرنا ہے، ایک انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، دانت نکال بھی لیا جاتا ہے، اس بندے کو معلوم نہیں ہوتا میرا دانت نکال لیا گیا۔ تو ایسی بے شمار چیزیں جو ایجاد ہوئی ہے وہ یہی ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان نہیں جانتا تھا، اللہ نے تعارف کرا دیا۔ آج یہاں بیٹھ کر ہم دوسرے ملکوں کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، چند سیکنڈ میں یہاں سے آپ فون کریں امریکہ تک بات کر لیں، وہاں پہنچ جاتی ہے، کیا رفتار میں جاتی ہے۔ یہاں ہلو بولتے ہیں 2 سیکنڈ میں یہ تمہاری بات ہوا کے ذریعے، فریکوینسی کے ذریعے، نیٹ ورک کے ذریعے امریکہ پہنچ جا رہی ہے۔ یہ ایجاد کرنے والا، ایسا آلہ بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے، اور انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کس سے اللہ نے پیدا کیا؟ صاف طور سے اللہ نے بنایا، خون کے لوتڑے سے ہم نے انسان کو بنایا۔ تو اس لیے ہمیں پورا خلاصہ اس آیت کا یہ ہے، پہلا پیغام اس وحی کا یہ ہے، اقرا، کہ ہم پڑھائی کے میدان میں آگے جائیں۔ جب ہم پڑھائی کے میدان میں جائیں گے ہم بلندیوں پہ رہیں گے، پڑھائی کے میدان میں اگر پیچھے ہٹیں گے ہم پستی میں چلے جائیں گے۔ ہمارا سوال ہوگا عروج پر جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پڑھائی کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ عصری تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، دونوں تعلیم حاصل کریں، مسلمان بنیں، ہر جگہ مسلمان نظر آئے، عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں تعلیم کے میدان میں ہم آگے جائیں، سب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات